اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ واو کے معنی اور لقد، یہ لام جو شروع میں لگا ہے یہ تو لام لازم ہے۔ قد کا مطلب بھی لازم ہوتا ہے، تاکید کے ساتھ کہنی ہو بات تو پھر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بڑی تاکید کرنی ہو تو لام کو بھی اور قد کو اکٹھا لکھ دیا۔ لقد یقیناً یقیناً، علمتم عالمہ جانا، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا عین دال اور واو سے یہ کلمہ نکلے گا نا، اعتدوا، اعتدا کہتے ہیں، اعتدا کرنا ہے، اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں زیادتی کرنے والے کو، واو الف آخر پہ تو جمع کی علامت ہے۔ اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، جو حد سے بڑھ گئے، منکم تم میں سے، اے بنی اسرائیل تمہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اپنے اقتصادی رہنماؤں کے کہنے پر مچھلیوں کا شکار یوم السبت کا جو قانون دیا گیا تھا اس کو توڑنے کے لیے ایک ہیلا کر لیا تھا، اور اس کے اوپر فی السبتی، فی کا مطلب میں، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن، ہفتے کے دن کا قانون جو تھا کہ تم نے یہ عبادت کرنا ہے، اس دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، تو تم نے اپنے اقتصادی رہنما کے کہنے پہ فوری طور پہ گڑھے کھود لیے اور مچھلیوں کو کہا ہفتے کی بجائے پیر منگل کو پکڑیں گے، یہ ہیلا کر لیا۔ گرفتار کرنے کا ہیلا تو کیا تھا ہفتے کو ہی، کیونکہ مچھلیاں ہفتے کو آتی تھیں، تم نے ایسا کر لیا اپنے اقتصادی رہنما کے کہنے پہ، اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر ہمارا عذاب کا کوڑا برسا۔ فَقُلْنَا، فا کا مطلب پس، کل کہا، نہ ہم نے، پھر ہم نے کہا، لہم، پھر ہم نے وہ جو لوگ اعتدا کر گئے تھے، وہ جو زیادتی کر گئے تھے، وہ جو اپنے اقتصادی رہنماؤں کی بات مان کے ان کے ساتھ ہو گئے تھے، کہا کونو، کن کا مطلب ہونا، ہو جاؤ، اور کونو واو الف جمع کی علامت ہے، تم سب ہو جو، قردۃً، کاف را دال سے ڈکشنری سے نکلے گا، وہاں نکالیں گے تو قردۃً کا معنی ہوں گے بندر، تو ہم نے حکم دیا کہ پھر ہو جاؤ تم سب بندر، یہ اتنے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو بھی مانا، ان کے رسول کو بھی مانا، اور اپنے اقتصادی رہنماؤں کی بھی بات کو مان لیا اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیا۔ قوت سے نہیں پکڑا تھا نا انہوں نے۔ قردۃً خاسئین، خاسئین کا کلمہ بھی ویسے تو اردو میں کہتے ہیں فلاں شخص بڑا خسیس ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ڈکشنری سے نکالیں گے تو خا، سین اور حمزہ سے نکلے گا۔ خسا یکسہ، فتح یفتح اس کا باب ہے، یہاں سے نکلا خسیس۔ خسیس کہتے ہیں رذیل، کمینہ، ویسے بخیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے خسیس، تو یہ ان سارے معنوں میں کلمہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم رذیل اور کمینے ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے سبت کا قانون توڑ ڈالا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، ہم نے کہا کن تو وہ بندر ہو گئے، اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے، خسیس ہو کے رہو، تم رذیل اور کمینے ہو کر دنیا میں رہو، دوسرے درجے کے شہری بن کر رہو۔ فَجَعَلْنَاهَا، یہ خسیس کا کلمہ بھی سمجھ لیجئے کہ آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی بڑے عزت والے مقام پر، بڑے مقام پر ہیں، تو دوسری جگہ پر یہ کہہ دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ تمہیں لوگوں سے یا اللہ کی طرف سے کوئی مدد مل جائے اور تم کوئی بڑا مقام حاصل کر لو، لیکن جنرلی ایسا ہی ہوگا۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو بڑا مقام ملا بھی اور پھر آخر کار یہ ذلیل اور رسوا ہی ہوئے، ذلت کے ساتھ ہی رہے ہیں۔
اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چودھری اپنے جو کہنا نہیں مانتا اس کو ذلیل کرنے کے لیے کمی کمین سے مرواتا ہے نا، بالکل اسی طرح اللہ نے بھی جو مسلمان جو محمد رسول اللہ کو بھی مان گئے، پھر ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کی کتاب اور ان کے ذکر کو مضبوطی سے نہیں تھامتے، غیروں کی بات کو مانتے ہیں، ان کی پٹوائی کروائی جا رہی ہے اپنے ان کمی کمینوں سے جو کہ یہودی ہو گئے تھے، جن کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام